يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، مسجد اقصی چیتا کیمپ کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے موقر امام و خطیب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے کی ملاقات میں حدیث جبریل علیہ السلام کی بات شروع ہوئی تھی اور صرف اس کا ترجمہ ہم نے آپ نے پڑھا تھا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث سے متعلق اس کی فقہ کیا ہے، اس میں کون سے مسائل ہیں جس کا استنباط ہوتا ہے، کون سے علمی مباحث ہیں جو ہمیں اس سے ملتے ہیں، علمی فوائد کون سے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. حدیث جبریل کی شرح کی جب بات آتی ہے تو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی نقطہ ہمیں اور آپ کو یہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو پورا دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، پورا دین اس کے اندر بہت جامع انداز میں سمویا ہوا ہے. اس لیے ہم اگر بہت زیادہ اختصار کے ساتھ بھی، بہت ہی شارٹ میں بھی اگر اس کی شرح کریں گے تب بھی کچھ نہ کچھ تفصیل میں تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، تاکہ ہم اگر یہ حدیث مجموعی طور پر دین اسلام کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیسے ہے اس حدیث کے اندر، اور اس کی بنیادوں کو کس طرح سے اس حدیث میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے. اور حدیث شروع ہونے سے پہلے جو واقعہ اس کے اندر ہے، جس واقعے کو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو تقدیر کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا. تو واقعہ جو ہے جس کے نتیجے میں یا جس واقعے کے پس منظر میں اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے، وہ واقعہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جس کا علم ہمیں ہوتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اس لیے ہمیں اس حصے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ بصرہ کے اندر تقدیر کے انکار کی فضا جب شروع ہوئی، پہل تقدیر کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے، تو اس مسئلے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی کو سمجھانے کے لیے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا، فرمایا انہوں نے کہ جا کر کے انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فلاں 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 حدیث مروی ہے. تو یہ بات بہت بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کے پس منظر بہت ضروری ہے جاننا، اور اگر وہ پس منظر ہم نہ سمجھیں تو یہ جو فتنہ امت کے اندر بدعات کا چل پڑا ہے، بہت پہلے سے لے کر کے آج تک چل رہا ہے، اور آگے بھی سلسلہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو پائیں گے. اصل تو یہی ہے کہ ہم بدعات کی حقیقتوں کو سمجھیں تاکہ اس کی گہرائی سے واقف ہونے کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ہمارے سامنے یہ دلائل بھی رہے اور وہ پس منظر بھی رہے تاکہ ہم اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں.
गुफ्तगू शुरू होगी। गुफ्तगू के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। मैं आप तमाम अहबाब के लिए उमूमी तौर पर और अहले इल्म के लिए, तलबा के लिए ख़ास तौर पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हदीस की तशरीह के सिलसिले में बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे मराजी हमारे सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जामिउल उलूम वल हिकम के नाम से एक शरह लिखी है, जिसके अंदर 50 हदीसों की शरह की गई है, जिनमें से 42 हदीसें तो वही हैं जिन्हें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 के नाम से इकट्ठा किया है। उसमें मजीद 8 हदीसों का इजाफा करके कुल 50 हदीसें बन गई। उन 50 हदीसों की शरह किया है जामिउल उलूम वल हिकम बिशरह 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम। 50 हदीसों की शरह की, उसके अंदर भी काफी तफसील से 40-45 सफ़हात पर मुश्तमिल इस हदीस की शरह इमाम इब्न रजब ने किया है। ऐसे ही और बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों में इसकी शरह किया है। किसी ने मुस्तकिल रिसाला लिखा है, किसी ने ज़िम्नन इसकी शरह की है। इसी तरह से इसी ज़िम्न में हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल अब्बाद अल बद्र ने भी इस हदीस की शरह की है, और इस हदीस की शरह का जो नाम उन्होंने रखा है वो रखा है शरह हदीस जिब्रील फी तालीमिद्दीन। शरह हदीस जिब्रील फी तालीमिद्दीन, दीन को सिखाने के सिलसिले में जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस की शरह। और जो बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दरअसल यूं समझें कि बुनियादी तौर पर यही किताब मेरी गुफ्तगू का मर्जा है, सोर्स है। मैं तकरीबन जो बातें आपके सामने पेश करूंगा इसी किताब से पेश करूंगा, इसी शरह से। कहीं कोई जरूरत महसूस करूंगा तो फिर इधर उधर से, दाएं बाएं से और किताबों के हवाले से वो बातें आपके सामने पेश करूंगा, वरना बुनियादी मर्जा यही है। इसलिए ये वजाहत आपके सामने की जा रही है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो हदीस है, हदीस जिब्रील, इसका मकाम बड़ा ऊंचा है, और बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे कि हम बहुत तफसील में चले जाएं। इसके मकाम को वाज़ेह करने के लिए 2-3 बातें आपके सामने पेश की जाएंगी जो जो अल्लामा अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल अब्बाद हाफिज़हुल्लाह ने अपनी शरह में जिक्र किया है। इस हदीस की अजमत को समझने के लिए, इस हदीस के ऊंचे मकाम को जानने के लिए हमारे सामने इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की शरह में एक बात है जो इमाम काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। काजी इयाज भी चोटी के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं और सीरत निगार भी हैं। उनकी मशहूर किताब अश्शिफा बि तारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा बहुत ही मुहक्कक किताब मानी जाती है कदीम उलमा की किताबों में से। बहरहाल वो बयान करते हैं, कहते हैं ये जो हदीस है, हदीस जिब्रील, ये हदीस असल में तमाम ज़ाहिरी इबादात और तमाम बातिनी इबादात पर मुश्तमिल है। तमाम ज़ाहिरी बातिनी इबादात के जो काम हैं, मजमूई तौर पर यह हदीस उन सब पर मुश्तमिल है। ईमान की बातें भी इसके अंदर हैं, जो हम अपने हाथ पैर से, आज़ा से जो काम करते हैं, आमाल अंजाम देते हैं, इबादात वगैरह, वो सब भी इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसे इसके अंदर इखलास की बात भी है, नियतों की बात भी है। ऐसे ही जो इबादात के अंदर या दीगर कामों के अंदर जो आफतें आ जाती हैं, यानी रियाकारी है, दिखावा वगैरह है, ये सारी चीजें गलत हैं, इसका भी तज़किरा सरसरी तौर पर इसके अंदर आ जाता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा उलूम शरीयत का ज़ख़ीरा, शरीयत के उलूम का ज़ख़ीरा तमाम का तमाम इसी हदीस की तरफ पलटता है, इसी हदीस की तरफ पलटता है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसके अंदर ईमान है, इस्लाम है, एहसान है, क़यामत का जिक्र है, क़यामत की बड़ी निशानियों में से, छोटी निशानियों में से चंद निशानियों का जिक्र है। इस तरह से ये पूरे तौर पर दीन इस्लाम को शामिल। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी, ये बात जो आपके सामने पेश की गई, ये तो इमाम काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह की बात का खुलासा है। इमाम नववी खुद भी बयान करते हैं, अच्छी तरह से जान लो कि ये हदीस जो आपके सामने है, ये हदीस उलूम, मारिफ, आदाब, लताइफ के मजमूए पर मुश्तमिल है। इसके अंदर ईमान व अकीदा भी है, इसके अंदर दीगर उलूम भी हैं, इसके अंदर आदाब भी हैं, इसके अंदर लताइफ भी हैं। लताइफ लतीफ़ा की जमा है, उर्दू वाला लतीफ़ा नहीं है ये, बल्कि ये अरबी ज़बान का और मुहद्दिसीन के यहाँ पाया जाने वाला लतीफ़ा है।
یعنی علمی باتیں، علمی نکتے جس کو ہم کہتے ہیں، علمی نکتے یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث اسلام کی جڑ ہے، اسلام کا اصول ہے، اصل الاسلام ہے، جیسا کہ امام قاضی عیاض نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، بڑی پیاری بات۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث اس لائق ہے، یہ حدیث اس قابل ہے۔ ذرا میں جلدی جلدی گفتگو کروں گا، وقت بہت کم ہے، اور چونکہ عشاء کے بعد کا یہ پروگرام ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ اسے لمبا بھی نہیں کیا جا سکتا، سب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ ساتھیوں نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے، سنت کی ماں، جیسے ام القرآن ہے نا سورۃ الفاتحہ، ایسے اس کو کیا کہا جائے؟ ام السنہ کہا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، ام القرآن ہے، ایسے ہی یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کا نام دیا جائے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے علم کا مجموعی طور پر، سرسری طور پر ذخیرہ اس کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر پوری سنت کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا ہے؟ ایمانیات کے سارے ابواب بیان کیے گئے، اسلام کے سارے ابواب بیان کیے گئے، توحید کے سارے ابواب بیان کیے گئے، اخلاص عبادت کی ساری باتیں کی گئی، قیامت کی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، قیامت کی نشانیوں وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یا سنن کی جو چیزیں ہیں، آداب کی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، یہ ساری چیزیں بھی سنت کا حصہ ہیں۔ تو یہ فرض کے تابع ہو کر کے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سنت کا سرسری طور پر ذخیرہ اس حدیث کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو امام قرطبی نے کہی ہے، لیکن آگے چل کر کے امام ابن دقیق العید، امام ابن دقیق العید، یہ نام سنتے ہوں گے آپ بار بار۔ تو امام ابن دقیق العید ان کو کہا جاتا ہے۔ دقیق کے معنی گودھے ہوئے آٹے کے ہوتے ہیں، اور عید تو جانتے ہی ہیں ہم لوگ، تو عید کا آٹا، عید کا آٹا، دقیق العید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید کا آٹا۔ اور ان کو کہا گیا ابن دقیق العید، یعنی عید کے آٹے کا بیٹا۔ اب یہ بات ایسی ضمناً آ گئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں سرسری طور پر۔ اصل میں یہ دقیق العید جو ہے نا، یہ ان کے دادا کو کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا تعلق آٹے وغیرہ سے ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ ایک چادر اوڑھتے تھے، یا کسی موقع پر، غالباً عید ہی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر انہوں نے ایک چادر اوڑھی تھی، اور چادر اوڑھ کر کے وہ باہر نکلے تھے، بہت سفید اور ستھری چادر تھی۔ اور جب اوڑھ کر کے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ اتنا سفید اور چمکتی ہوئی چادر ہے جیسے عید کا آٹا ہو، جیسے عید کا آٹا ہو۔ اب اسی نام سے ان کو لوگ بولنے لگے کہ دقیق العید، دقیق العید، دقیق العید کہا۔ اب اس کے بعد جب یہ آئے، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بیٹے، یہ پوتے ہیں، تو ان کو کیا کہہ دیا گیا؟ دادا کی طرف منسوب کر کے ابن دقیق العید کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں کہا یہ حدیث ایسے ہی ام السنت ہے جیسے سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے۔ صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے مجموعی طور پر معانی جیسے سورۃ الفاتحہ میں سمٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی سنت کے سارے معانی اور قرآن کے سارے معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سمٹے ہوئے ہیں، جسے ہم اور آپ حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے خیر خلاصے کلام یہ کہ یہ چند اقوال ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے اقوال ہیں محدثین کے، جو اس حدیث کی فضیلت کے بارے میں، اس حدیث کے مقام کے بارے میں علماء نے، محدثین نے کہی ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے خود کیا کہا ہے اس کو؟ اس حدیث کے مشمولات کو اللہ کے نبی نے دین کا نام دیا۔ اس حدیث میں جو کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں اس کو دین کا نام دیا گیا۔
تو یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر دین تو اسلام ہی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. اچھا اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حدیث تو شروع ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی بات موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ایک دن ہمارے پاس اور ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک آدمی نکل کر کے آیا وغیرہ وغیرہ, پھر پوری حدیث بیان کی. تو حدیث سے پہلے جو واقعہ ہے ان دونوں تابعین کا, جو دو تابعین حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے مکہ, تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ بصرہ, دونوں تابعی بصرہ ہی کے ہیں, دونوں تابعی بصرہ ہیں, چاہے وہ حمید بن عبد الرحمن حمیری ہو یا یحییٰ بن یعمر ہو, دو کے دونوں تابعی یہ دونوں بصرہ ہی کے ہیں اور دونوں کی وفات بھی قریب قریب کی ہے. ایک کی سن 90 ہجری کی پیدائش ہے یا 89 کی, اور دوسرے کی 91 کی ہے, دوسرے کی 91 کی ہے. یعنی حمید بن عبد الرحمن الحمیری کی 91 میں ہے اور یحییٰ بن یعمر کی وفات 89 یا 90 میں ہے. بعض مورخین نے یہ لکھا ہے. اچھا اب یہ جو دونوں تابعی جو آئے تھے واقعہ بتایا, اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے, بہت کچھ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کریں گے. ہو سکتا ہے بالکل حدیث رسول تک ہم نہ پہنچے, آج ہم شروع والی یہ باتیں آپ کے سامنے کریں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جبریل, حدیث جبریل جو ہمارے سامنے ہے, اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں نا کہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی مسند, اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت نہیں ہے, ایسا ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بخاری میں ہے ہی نہیں. جب بھی آپ یہ بات سنیں تو آپ یہ جان لیں کہ محدثین کا یا علماء کا کے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے ہی نہیں. حدیث بخاری میں ہے, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مسلم میں ہے, بخاری میں نہیں. امام بخاری کی دوسری کتاب میں ہے لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے. امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں, ان میں سے ایک کتاب ہے خلق افعال العباد, خلق افعال العباد, امام بخاری کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور بہت اہم عقیدے کی کتاب ہے, جان لیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس نے اللہ بندوں کے افعال کے خلق کے سلسلے میں, کہ بندوں کے افعال کا خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن عامل بندے ہیں. عامل کون ہے؟ بندے ہیں. فاعل بندہ ہے, عامل بندہ ہے, لیکن عمل کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس پر بہت سارے عقیدے کے مسائل یعنی کہہ لیجیے موقوف ہے, ڈیپینڈ ہے, اس لیے یہ کتاب بڑی عظیم الشان ہے. اور اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستقل کتاب اس مسئلے پر نہ لکھتے. اچھا بہرحال تو اس کتاب کے اندر یہ روایت عمر بن خطاب سے مروی ہے, لیکن صحیح بخاری کے اندر عمر بن خطاب سے روایت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن واقعہ وہی ہے. اس کے چند الفاظ کا تذکرہ آگے شرح کرنے کے درمیان آئے گا. سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ, جو الفاظ ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھا ہے, ان الفاظ کے ساتھ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے, صحیح مسلم کے اندر ہے. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر پہلی جو کتاب قائم کی ہے, چیپٹر بڑا کتاب جس کو کہتے ہیں کتاب الایمان, کتاب التوحید, کتاب الصلاۃ, ہے نا, یہ سب سے پہلی کتاب کیا قائم کی ہے؟ کتاب الایمان, کتاب الایمان. امام بخاری نے سب سے پہلی جو کتاب قائم کی ہے وہ کتاب الایمان نہیں ہے, وہ ہے کتاب بدیع الوحی, کتاب بدیع الوحی, وحی کی شروعات. کیونکہ ایمان کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ وحی کی آمد ہوئی تو ایمان بھی آیا. اس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان سے پہلے بھی وحی کا تذکرہ فرمایا ہے. بہرحال محدثین کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, سب کا سب معتبر ہے, سب کے سب محترم ہیں, سب کی اپنی علمی گہرائی اور علمی بصیرت معتبر ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے, اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے.
اچھا، امام بخاری نے اپنی کتاب کی شروعات صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے وہ کس سے کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات سے کی ہے، جبکہ امام مسلم نے اپنی کتاب کی شروعات کس سے کی ہے؟ حدیث جبریل سے شروعات کی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے نا، اسے بعد میں نقل کیا ہے، اسے بعد میں نقل کیا ہے، اور آئے کی بات اس کے الفاظ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ضرورت کے الفاظ ہیں اسے ہم لوگ پڑھیں گے، جہاں اس حدیث کو سمجھنے میں جہاں جہاں اس حدیث کے الفاظ کی ضرورت ہوگی اسے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس حدیث کو امام مسلم اور بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ زیادہ تر روایتیں، زیادہ تر محدثین نے اپنی کتابوں میں جو نقل کیا ہے اس روایت کو، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا ہے، بڑی تعداد۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابن مندہ نے، طیالسی اور دیگر بہت سارے محدثین نے، ان سب لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہے، جس صحابی کی حدیث کو روایت کیا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حدیث جبریل کیا متفق علیہ ہے، کیا حدیث جبریل متفق علیہ روایت ہے؟ کیونکہ متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ مشہور بات یہی ہے، بعض محدثین کے ہاں متفق علیہ کے اندر اور تیسرا محدث بھی شامل ہوتا ہے، بعض لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو بھی شامل کیا ہے، تینوں جس کو روایت کریں گے اس کو متفق علیہ کہا جائے گا، لیکن وہ خاص اصطلاح ہے۔ عام جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ جس حدیث کو امام بخاری مسلم روایت کرے اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے متفق علیہ ہے تو آپ کہیں گے متفق علیہ ہے، لیکن آپ وضاحت کریں گے کہ متفق علیہ جو روایت ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسلم کو جو روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر بن خطاب کی جو روایت ہے، مسند کہا جاتا ہے نا، مسند عمر جو ہے اسے صرف امام مسلم نے نقل کیا ہے، بخاری نے نقل اپنی صحیح میں نقل نہیں کیا، خلق و افعال العباد میں نقل کیا۔ ان دو صحابہ کرام کے علاوہ کیا کسی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کیا کسی اور نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث جبریل کو؟ ہاں، اور بھی جیسے بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ایسے ہی بہت سارے صحابہ نے بھی اس روایت کو اللہ کے نبی سے نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 5 صحابی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ 5 صحابی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ 5 صحابہ نے نقل کیا ہے، اور ان 5 صحابہ کرام کا ذکر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے، بتایا ہے کہ اس حدیث کو 5 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے کون کون لوگ ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور ایسے ہی نسائی کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کیا، یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں مسلم کی، اس کے راوی عمر بن خطاب ہیں، عبداللہ بن عمر نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہے، صحابی سے روایت کر رہا ہے، صحابی سے روایت کر رہا ہے، اور صحابی رسول اللہ کے نبی سے روایت کر رہا ہے، اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نکتہ، حدیث کا نکتہ، علمی نکتہ۔ بہرحال تو یہ جو روایت ہے یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند میں سے ہے، لیکن امام احمد نے، امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے، ان تینوں محدثین نے اس روایت کو عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے بھی روایت کیا ہے۔ تو تیسرے جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی روایت کی۔ چوتھے جو صحابی ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی صحیح میں نہیں بلکہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد کے اندر، خلق و افعال العباد کے اندر۔ امام بخاری صحیح بخاری کے علاوہ کسی حدیث کسی کتاب میں اگر نقل کریں گے تو اس میں صحیح ہونے کی ضمانت نہیں ہوتی، صحیح ہونے کی ضمانت نہیں۔ بخاری میں ہونا، صحیح بخاری میں ہونا صحیح ہونے کی ضمانت ہے، لیکن اور کتابوں کے اندر صحت کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ اگر امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں کوئی حدیث نقل کی ہو اور امام بخاری نے کسی اور کتاب میں نقل کی ہو تو اسے متفق علیہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ متفق علیہ کب کہا جائے گا؟ جب دونوں اپنی صحیح میں نقل کر رہے ہوں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ یہ سب علمی فوائد ہیں جو اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی اس روایت کو، حضرت انس کی روایت کو، امام بزار نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ مسند البزار مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی سند سے جو روایت نقل کی ہے اس کو بھی حسن کہا ہے۔ چوتھے جو صحابی ہیں وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی روایت کو ابو عوانہ نے اپنی مسند کے اندر اسے نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایسے ہی ابو عامر اشعری نے، ان دونوں صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ان دونوں کی روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے یہ سب باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت؟ یہ سب باتیں بتانے کی، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو جاننا ضروری ہے کہ حدیث وہی ہے، واقعہ وہی ہے، لیکن جب آپ ان روایتوں کو جا کر کتاب کھول کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو الفاظ میں اختلاف ملے گا۔ بعض کے اندر کچھ ایسی باتیں ملیں گی جو مسلم والی روایت میں نہیں ملے گی، بعض باتیں ایسی ملیں گی جو بخاری والی روایت کے اندر نہیں۔ تو پوری بات کو اکٹھا کر کے آپ کلیئرلی سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیل جاننا بہت مفید ہوگا۔ اگر آپ مثال کے طور پر صرف مسلم کی روایت کو پڑھ لیں، آپ بخاری کی روایت کو نہ پڑھیں، نسائی کی روایت کو نہ پڑھیں، ابو داؤد کی یا ایسے ہی ابو عوانہ کی یا ایسے ہی مسند احمد بن حنبل کی، بزار کی روایت کو نہ پڑھیں، تو آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس روایت میں نہیں ملیں گی، وہ سب ان روایتوں میں ملیں گی۔ تو اگر ایک طالب علم خالی ایک سند کے متن کو لے کر کے بیٹھ جائے، بقیہ سب چھوڑ دے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض تفصیلات اس کی سمجھ میں نہ آئیں، ابھی اس کی مثال آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بات آگے آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ بات واضح کرنا ہے اس لیے یہ بات اسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، اسی حدیث کے اندر جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جبریل آئے تھے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ پورا واقعہ ختم ہو جاتا ہے، صحابہ کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ کون ہے، بخاری کی روایت آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو شروع میں ہی ملے گا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل آئے۔ تو فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں کے اندر فرق ہے۔ اصل بات جو بتانا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حدیثوں کے الفاظ کو اکٹھا کرنے سے حدیثوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، سارے الفاظ اکٹھا کریں گے تو۔ جبریل جب آئے تھے تو کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے اندر بتایا گیا کہ وہ آئے اور اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے لگا کر کے بیٹھ گئے، وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک کر کے، یعنی ملا کر کے، لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اگلا جملہ کیا تھا؟ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا۔ اب یہ رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں پر یا نبی کے دونوں گھٹنوں پر رکھا، دونوں ممکن ہے، جملہ بالکل بدلے گا نہیں، معنی دونوں نکلے گا۔ ہی کی ضمیر جبریل کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ہی کی ضمیر نبی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا یا نبی کے گھٹنوں پر رکھا، دونوں پاسبل ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو 10 بار پڑھیں گے، آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹ جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کس کے گھٹنے پر رکھا، اپنے گھٹنے پر رکھا یا نبی کے گھٹنوں پر رکھا۔ اور اسی لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی شرح کی اپنی کتاب میں، المنہاج، مشہور ہے شرح نووی کے نام سے، لیکن اس کتاب کا نام کیا ہے؟ المنہاج بشرح صحیح مسلم ابن الحجاج، المنہاج بشرح صحیح مسلم ابن الحجاج۔ تو یہ کتاب ہے،
جب کتاب میں شرح کیا انہوں نے تو امام نووی نے کہا کہ جبریل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، جبکہ یہ پاسبل ہے کہ وہ کیا کہتے، اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر رکھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ کیوں ایسا کہا معلوم آپ کو؟ یہ سوچ کر کے کہا کہ ادب کا طریقہ یہی ہے، یہ تو بے ادبی ہے کہ ایک آدمی آئے اور سیدھے آ کر کے نبی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے، یہ ادب کے خلاف لگتا ہے۔ ادب کیا لگتا ہے؟ جیسے طالب علم آتا ہے، ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے بعد ادب سے سوال کرتا ہے، تو انہوں نے استاذی اور شاگردی کے ادب کو سامنے رکھا اور یہ بات کہی کہ ضمیر جو ہے نا، ہی اپنے گھٹنے، ہی اس ضمیر کو کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا گھٹنا نہیں بلکہ جبریل کے اپنے گھٹنے، یعنی جبریل نے اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ بتاؤں، یہ معنی سمجھوں کہ اللہ کے نبی کے گھٹنے پر رکھا تو اس سے تھوڑا سا بے ادبی لگتی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ جبریل کیسے بے ادبی کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اب جب ہم دوسری کتاب اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اسی روایت کے الفاظ جو دوسری کتاب میں آئے ہوئے ہیں، نسائی کے اندر مثال کے طور پر، تو وہاں پر وضاحت ملتی ہے۔ وہاں پر کیا ملتی ہے؟ وضاحت۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا۔ تو کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہو گئی؟ ایک دم کلیئر ہو گیا کہ گھٹنا کس کا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ آئے، اپنے گھٹنے کو نبی سے ملا دیا، نبی کے گھٹنے سے، اور اپنا ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے گھٹنے پر نہیں، نبی کے گھٹنے پر۔ نسائی کی روایت سے کلیئر ہو گیا۔ اگر ہم صرف مسلم کی روایت کو پڑھتے، نسائی کی روایت کو نہیں پڑھتے، تو یہ کلیئر ہوتا نہیں، کلیئر ہوتا۔ اور اسی لیے امام مسلم نے یہی بات، امام نووی نے یہی بات کہی کہ اپنے گھٹنے پر رکھا، اور انہوں نے ادب کو سمجھا۔ اب یہ بات انشاءاللہ آئے گی جب نا، تو ہم وضاحت کریں گے کہ ادب یہ تھا کہ اپنے گھٹنے پر رکھتے، لیکن رکھا انہوں نے کہا نبی کے گھٹنے پر رکھا، تو کیا بے ادبی کی یا کیا مسئلہ تھا؟ کیوں رکھا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے جبریل امین کے اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے گھٹنوں پر رکھنے کی؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ یہاں پر صرف اتنا بتانا تھا کہ صرف یہ جاننا کافی تھا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کہ بخاری کی، مسلم کی ہے، کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ پورا واقعہ، پورا قصہ، سارے الفاظ، سارے مسائل، ساری فقہ حدیث کی کیا ہے، اس سے کون سے فوائد ملتے ہیں، کون سا علم ملتا ہے، ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں ساری روایت، اب آپ کو علم ہو گیا کہ کس کس صحابی نے روایت کیا، کس کس محدث نے اس صحابی کی روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا، تو یہ معاملہ زیادہ آسان ہو گیا کہ ہم اگر کہیں کنفیوز ہو جائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تو ہم دوسری کتاب بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، بخاری کے الفاظ کیا، بزار کے الفاظ کیا، نسائی کے الفاظ کیا ہیں، تو معاملہ کیا ہوگا؟ کلیئر ہو جائے۔ اس مسئلے میں پورے محدثین کی، شارحین کی فہرست میں سب سے اونچے مقام کے جو محدث ہیں وہ امام حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ۔ علماء طلبہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر فتح الباری میں کسی حدیث کی شرح اگر آپ دیکھیں تو امام ابن حجر کا یہ امتیاز ہے کہ وہ بخاری کے الفاظ کی شرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عند النسائی قضا، امام نسائی کے ہاں اس واقعے میں یہ الفاظ ہیں، امام ترمذی کے ہاں یہ الفاظ ہیں، دارمی کے ہاں یہ الفاظ ہیں، امام طبرانی کے ہاں یہ الفاظ ہیں۔ اس سے معاملہ واضح ہو جاتا ہے، کنفیوژن اور شبہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بوجھل کروں آپ کو یہ ساری باتیں کر کے، ہے نا، یہ ساری باتیں کر کے زیادہ آپ کو بوجھل کروں، لیکن تھوڑی سی فضا بھی بننی چاہیے۔ حدیث کو پڑھنے سمجھنے کا جو خاص طریقہ ہوتا ہے، سند کو، سند کے راویوں کو، اس کے متن کو، اس کے تھوڑا سا شغف بننا چاہیے دھیرے دھیرے، اس لیے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دی ہیں۔ میں انشاءاللہ زیادہ بوجھل نہیں کروں گا آپ کے سامنے مزید آگے۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس واقعے پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ تقدیر کے انکار کی جو بدعت ہے، یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی ہے؟
یہ سب سے پہلے بصرہ میں ظاہر ہوئی ہے۔ تقدیر کے انکار کی بدعت والی بات سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوئی؟ بصرہ کے اندر۔ بصرہ آپ جانتے ہیں عراق کا ایک مشہور شہر ہے، عراق کا مشہور شہر ہے، اور بصرہ علم کا مرکز رہا ہے، کوفہ علم کا مرکز رہا ہے، بغداد تو بہت بڑا مرکز رہا ہے علم کا، لیکن بصرہ کوفہ بھی علم کا مرکز رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے۔ کس دور میں یہ بدعت نکلی ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام زندہ تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 73 ہجری میں ہوئی۔ کتنے میں؟ 73 ہجری میں۔ 73 ہجری میں وفات ہو گئی تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابن عمر سے آ کر کے ان دونوں تابعین نے بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہ 73 سے پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پکی بات ہے کہ بصرہ میں تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت سن 73 سے پہلے پیش آئی۔ ان دونوں تابعین کی وفات کب ہوئی تھی؟ ایک کی 89-90 میں اور دوسرے کی 91 میں، یعنی آپ یہ 17-18 سال جوڑ لیں کہ ان دونوں تابعین کی وفات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 17-18 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، ایک بات ہمیں معلوم پڑی۔ دوسری بات ہمیں اس واقعے میں، یہ جو حدیث شروع ہونے سے پہلے جو واقعہ ہے اس سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم پڑی کہ تابعین جو تھے وہ مشکل مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء یعنی صحابہ کرام سے رجوع کیا کرتے تھے۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا؟ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ آپ سوچئے کہ حج اور عمرے کا سفر کرنے کے لیے وہ نکل رہے ہیں اور انہیں ٹینشن ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ معبد جوہنی نے اور اس کے ساتھیوں نے تقدیر کا انکار کرنے کی بدعت شروع کی ہے۔ کاش ہم کو کوئی نبی کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان کے سامنے یہ بات رکھ دیتے اور پھر ہمیں اطمینان ہو جاتا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے بارے میں کیا دو باتیں ہیں۔ ایک بات ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا اس کی کیا حقیقت ہے، تقدیر کا انکار کرنا اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے بدعت کے بارے میں ہمارا موقف اور دوسرا ہے اہل بدعت کے بارے میں ہمارا موقف۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ ان تقدیر کا انکار کرنا یہ ہے نا ایمانیات کے ابواب کا انکار کرنا ہے، ایمانیات کے ابواب میں سے ایک باب کا انکار کرنا ہے، بلکہ یہ کہا تھا جا کر کے ان کو بتا دینا اہل بدعت کو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ اور کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ تو اہل بدعت اور بدعت دونوں کے بارے میں موقف واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، تو ایک بات ہمیں کیا معلوم پڑی؟ دوسری بات کیا معلوم پڑی؟ کہ تابعین جو تھے وہ اپنے پیچیدہ مسائل کی رہنمائی صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا عقیدے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر۔ اور یہی طریقہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے علماء سے رجوع کریں، اور اپنے علماء سے رجوع کرنے میں بڑے سے بڑے علماء سے رجوع کریں، اپر لیول، اوپر والے جو صف اول کے علماء ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کی خدمت میں لگا دی ہے نا، جن کے بال سفید ہو گئے علم کی خدمت کرتے کرتے، بولتے لکھتے، یعنی گہرے علم کے جو مالک ہیں، ایسے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ تابعین میں سے بھی تو علماء تھے کہ نہیں تھے؟ تابعین میں سے بھی علماء تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ان دونوں نے تابعین سے رجوع نہیں کیا، بلکہ مسئلہ اتنا نازک تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اپنے لیول کے تابعین سے رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پورے طور پر علم کی گہرائی والا جواب نہ مل پائے، ہے کہ نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا جو اس سے پہلے تھا نہیں، تو یہی شروع ہوا، بصرہ میں شروع ہوا، سب سے پہلے شروع ہوا، تو یہ بات تو کسی کو معلوم بھی نہیں رہی ہوگی،
اس طرح سے جس طرح سے صحابہ کرام کو معلوم تھی. اس لیے اس مسئلے میں جو نازک مسئلہ تھا، مشکل مسئلہ تھا، اس میں رجوع کرنے کے لیے صحابہ کرام کی تلاش ہوئی. اب عمرہ حج کرنے کے لیے وہ آ رہے تھے مکہ، تو یہاں پر علم کا مرکز ہے، حرمین شریفین، صحابہ کرام کی بڑی تعداد مکہ مدینہ میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر سوچا کہ کسی سے ملاقات ہو جائے. اچھا، بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے دین کے مسائل کے لیے اپنے بڑے علماء سے رجوع کرے. جیسے ان تابعین نے اپنے تابعین صحابہ ساتھیوں سے رجوع نہیں کیا، بلکہ نبی کے صحابہ سے رجوع کیا، انہی کی تلاش میں نکلے تھے، اور اتفاق سے عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی. اور عبداللہ بن عمر یہ علماء صحابہ میں سے، کبار علماء صحابہ میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم پڑتا ہے اس واقعے سے، وہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ حج اور عمرے کا سفر جب آدمی کرتا ہے نا، تو صرف اور صرف حج اور عمرے کے ارکان ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس موقع کو غنیمت جانے، علم سے، علماء سے رابطہ، علم سے، علم کے حلقات سے، علم کی مجلسوں سے کیسے جڑے، اس کی بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمیں مسئلہ معلوم پڑا. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد دوسرا طبقہ ہے تابعین کا، جو یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ عمرہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ارکان ادا کرو، وہ سب علم کی باتیں جانے دو. نہیں، شروع میں ہی، شروع سے فکر. کاش صحابہ کرام میں سے کسی سے ملاقات ہو جاتی، اور اندر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو حج اور عمرے کے سفر کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ہے نا ارکان حج، اعمال حج، مناسک حج ادا کرنے کے لیے ہے، بلکہ علم اور حصول علم، خاص طور پر عقیدے کے باب میں، عبادات کے باب میں، سنت اور منہج کے باب میں، خاص طور پر ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس سے ایک بات اور معلوم پڑتی ہے، وہ یہ کہ حرمین شریفین میں آدمی جب جاتا ہے تو چونکہ پوری دنیا کے لوگ حج عمرہ کے موقع پر آتے ہیں، اس لیے ضرور کچھ بڑے علماء سے ملاقات ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر حرمین شریفین میں یا حرمین شریفین کے علاقے میں جو حکومتیں چلتی ہیں، اگر وہ حکومتیں اہل سنت والجماعت کی نہ رہی ہوں، تو کس سے رجوع کرے گا آدمی؟ کس سے رجوع کرے گا؟ لیکن حج کے موقع پر، عمرے کے موقعوں پر پوری دنیا کے چپے چپے سے بھی جو علماء آتے ہیں کہ نہیں آتے، عوام آتے ہیں، علماء آتے ہیں. تو حج اور عمرے کا جو موقع ہے یہ بہت خاص موقع ہے، جہاں ایسے بڑے علماء سے بھی ملاقات ہو جایا کرتی ہے جن سے عام طور پر ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. آج سعودی عرب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو حکومت ہے وہ توحید کی سنت کی حکومت ہے، اس لیے وہاں پر پورا الحمدللہ تعلیم کا نیٹ ورک ہے، دعوت کا نیٹ ورک ہے، علماء کرام کی ایک ٹیم ہے جو فتویٰ دینے کے لیے، مسائل بتانے کے لیے، چاہے حج سے متعلق ہوں یا حج کے علاوہ مسائل ہوں، تمام مسائل کی رہنمائی کرنے کے لیے الحمدللہ پورا ایک بہت بڑا سسٹم اور نظام قائم ہے. بلکہ آج تو الحمدللہ اور زیادہ آسان ہو چکا ہے، اپنی زبان میں بھی آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنی زبان، جگہ جگہ ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ انٹرکام لگا ہوا ہے، آپ اٹھائیں اور اپنی زبان میں بات کریں، آپ کو جواب دینے والے لوگ الحمدللہ موجود ہیں. تو بہرحال حکومتوں کا اثر ہے، ورنہ میرے بھائیوں وہ عثمانی دور حکومت بھی گزرا ہے، جب سارے اہل بدعت کا وہاں پر دورہ تھا، اور بدعت سے وہ حرمین شریفین کو بھر رکھا تھا انہوں نے، سارے مسائل، سارے فتوے، سب غیر معتبر انداز کی باتیں ہوا کرتی تھی. تو بہرحال یہ موقع بڑا اہم ہوتا ہے، غنیمت ہوتا ہے. تو یہ ایک بات معلوم پڑی کہ علم کے حصول کے لیے بھی ہمیں حج اور عمرے کے سفر کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ان دونوں تابعین نے اپنے عقیدے کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے صحابی رسول کی تلاش میں لگے اور صحابی رسول سے ان کی ملاقات ہو گئی. اچھا، اب یہاں پر ایک واقعہ صحیح مسلم ہی کا، جسے شیخ نے بھی نقل کیا ہے، یعنی شیخ عبد المحسن عباد صاحب نے بھی نقل کیا ہے، میں اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھو حج کے موقع پر
علماء سے رجوع جو کرنے کا مسئلہ ہے، علماء سے جو رجوع کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اتنا نازک ہے کہ اگر آدمی علماء سے رجوع نہ کرے تو کسی عقیدے کے بہت بڑے فساد میں مبتلا ہو سکتا ہے، عقیدے کے کسی بہت بڑے بگاڑ میں پڑ سکتا ہے، اور اگر علم والوں سے رجوع کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے اور مشہور روایت ہے، یہ یزید الفقیر ہیں، یزید الفقیر۔ اور آخری بات ہے، اسی حدیث کو پڑھ کر کے انشاءاللہ اس کا معنی سمجھ کر کے گفتگو ختم کریں گے آج کے درس کے لیے۔ یزید الفقیر یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خود اپنے بارے میں، دیکھو تابعی ہیں، جیسے یہ تابعی کا دور ہے، تابعین کا ہے کہ نہیں، ایسے ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوارج کی رائے سے اتفاق ہو گیا، یعنی میرے دل کے اندر خوارج کی رائے اتر گئی، شغف ہو گیا۔ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا شغف، یعنی کیا مطلب؟ کسی چیز کی محبت کا دل کی گہرائی میں اتر جانا، کسی چیز کی محبت کا دل کی گہرائی میں اتر جانا، یعنی بالکل دل میں کوئی چیز لگ جائے، دل کو چھو جائے، بس جائے۔ کہتے ہیں خوارج کی رائے میرے دل میں بس گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ہم لوگ ایک ٹیم کے ساتھ، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہم لوگوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا کہ بھائی چلو آپ بھی آئیں، چلو ہم سب مل کر کے حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک ٹیم جمع ہو گئی اور ہم لوگ حج کرنے کے لیے نکلے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ حج کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو یہ جو خوارج والی رائے ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہے نا، جو ہم کو بہت جچ رہی ہے، بہت زیادہ دل میں مطلب یعنی اتر چکی ہے، یہ رائے حج کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو یہ جو رائے ہمارے دل میں بیٹھی ہے، یہ بات ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک چیز جو دل میں جچ جاتی ہے، آدمی سوچتا ہے اس کو شیئر کر دو، اس کو بتا دو۔ اب اگر وہی کنٹرول کرنے والی کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی علم کی روشنی نہ آ جائے، کوئی کسی صاحب علم سے ملاقات نہ ہو جائے، کسی کے حلقے درس میں بیٹھ کر کے سیکھنے کا موقع اگر نہ مل جائے، تو خطرہ ہے کہ وہ بدعت 1 سے 2 سے نکل کر کے تیسرے چوتھے کے پاس پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا پھیلنا، اس کا پھیلاؤ روکنا مشکل ہو جائے۔ یہی مسئلہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ حج کے بعد وہ بات خوارج والی، وہی بغاوت والی، خروج والی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اچھا جناب، کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم لوگ جب حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ مدینہ سے گزرے، یعنی حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ ہے۔ کہتے ہیں مدینے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی ایک ستون کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے انصاری صحابی اور بڑے صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں سے، ایک ستون کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں کو حدیث رسول بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، یوں آپ کہہ لیں قرآن سے حدیث سے درس دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو ایسا سنا، میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر رک گئے، دیکھنے لگے، حدیث کا درس چل رہا ہے، رک گئے۔ کہتے ہیں اتنے میں گفتگو چلی رہی تھی، حدیثیں بیان کرتے کرتے انہوں نے جہنمیوں والی حدیث بیان کی۔ کون سی حدیث؟ جہنمیوں والی حدیث۔ جہنمیوں والی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں کون جائیں گے، جہنمی کون لوگ ہیں، وہ نہیں، جہنمیین والی روایت، یعنی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بدعملی کی وجہ سے، گناہ کبیرہ وغیرہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت سے انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، یا تو سفارشیوں کی سفارش سے معاف کر دے گا، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہیں معاف کرنا چاہے گا، نہ اپنی طرف سے نہ سفارشیوں کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا،
اور جہنم میں اسے اس گناہ کبیرہ کی سزا جب مل جائے گی اور اس کے گناہ کی تلافی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ یہ گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ جن لوگوں کو جہنم میں جلنے کے بعد نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو نہلا دھلا کر کے جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنتی ان کو جہنمی کہیں گے۔ جنتی ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو جہنمی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ جہنم میں ڈالے گئے تب نکل کر کے آئے، اور یہ لوگ فریش ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فریش ہیں، اس لیے ان کو جہنمی کہے نہیں جائے گا۔ تو ان کو کیونکہ وہ لوگ جو جہنم میں ایک بار گئے ہیں سزا بھگت کر کے تب اس کے بعد جنت میں داخل کیے گئے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے کون؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا جناب، کہتے ہیں یہی بیان کرتے ہیں کون؟ یزید الفقیر، یزید الفقیر جس تابعی کا تذکرہ چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جیسے وہ بات سنی ان کی زبان سے کہ گناہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد نکالا جائے گا، اس کے بعد ایک نہر میں نہلایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فوراً میں نے ٹوک دیا، فوراً میں نے ٹوک دیا اور میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے صحابی ساتھی، ما تحدثون، یہ سب کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ خوارج کی رائے بتا نا شروع میں کہ خوارج کی رائے ہمارے دل کے اندر اتر گئی تھی۔ خوارج کی رائے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے والا جہنمی ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی۔ کسی نے شرک کرنے والا، کفر کرنے والا تو خیر ہے یہ دائمی جہنمی، لیکن کسی نے اگر جھوٹ بولا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی، قتل کر دیا، غیبت کر دیا، چغل خوری کر لیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا وغیرہ، جو بھی گناہ کبیرہ، ان گناہ کبیرہ کو کر دے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جائے گا۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ خوارج کا اور معتزلہ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، دونوں کے بیچ میں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خوارج کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب یہی بدعت، یہی خوارج کی رائے ان کے دل کے اندر آئی تھی اور وہی پھیلانے کے لیے نکلے تھے وہ، کہ مکہ سے فارغ ہوں گے حج کر کے تو پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ اب یہاں مدینہ پہنچے، جابر بن عبداللہ کی مجلس میں چلے آئے اور یہاں دیکھا کہ وہی موضوع چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ وہی موضوع چل رہا ہے، تو جڑ ہی کٹ گئی۔ فوراً اعتراض کر دیا، نبی کے صحابی آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا ہوا جناب؟ اور اس کے بعد جو خوارج کی بدعت کے بعد جو ان کی دلیل، اور دلیل نہیں کہہ سکتے، شبہ، دلیل تو حق کی ہوتی ہے اور باطل کی دلیل نہیں ہوتی، باطل کا شبہ ہوتا ہے۔ کسی باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہو سکتی، دلیل سمجھ کے پیش کی جاتی ہے لیکن دلیل وہ ہوتی نہیں ہے، شبہ ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی۔ فوراً 2 آیتیں پڑھا اور اعتراض کر دیا، اے نبی کے صحابی آپ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ 2 آیت پڑھی، وہ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسے جہنم میں داخل کر دے، یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب کہاں نکلے گا وہ جہنم سے؟ اب وہ جہنم سے بالکل صحیح ہے، لیکن کس کے بارے میں ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے، جو کفر پر مرے، شرک پر مرے، ان کے بارے میں آیت کریمہ، ٹھیک ہے؟ ابھی آیت کریمہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایمان والا جس کے یہاں گناہ کبیرہ ہو اس پر پڑھ رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ یعنی بتانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو جس کو جہنم میں ڈال دے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، جنتی ان کو جہنمی کہیں گے، تو آپ جہنم سے نکالنے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ نکلے گا ہی نہیں، یہ بتانا چاہتے۔ دوسری حدیث کا آیت کا پڑھا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو اسی میں لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نکلنا چاہیں گے تو ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنتی ان کو جہنمی کہیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اب دونوں آیتیں کس کے بارے میں ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ کافروں۔ اور یہی خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں ایمان والوں پر پڑھتے ہیں جن سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ عبادہ بن صامت کی صحیح بخاری کی واضح روایت ہے اور اس میں گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، اس کے اندر چوری ہے، اس کے اندر خیانت ہے، اس کے اندر زنا ہے، اس کے اندر بدکاری ہے، اور اس میں کیا ہے؟ صاف لفظوں کے اندر ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بخش دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ صاف ہے ایک دم، یعنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ بہرحال بات ختم کر رہا ہوں میں، حدیث کے اندر کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جناب علی کیا ہوا؟ جابر بن عبداللہ تھے بھائی، جابر تھے، اور اپنے نام کی طرح وہ جابر تھے، یعنی علم سے بھرپور لبریز۔ انہوں نے بھی اسی انداز سے ان کو جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہا اتقرأ القرآن؟ بڑے سوال کر رہے ہو، بھلا بتاؤ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ یزید فقیر نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگے، یعنی گویا کہ یزید فقیر نے جب جابر بن عبداللہ کی یہ روایت جب سنی جہنمیوں والی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی روایت اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیت تو اس کے خلاف ہے، حدیث ایسے ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی، یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر رہے، اس لیے بڑی تعجب سے یہ بات کہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا تذکرہ پڑھا ہے؟ مقام محمود کا تذکرہ، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمودًا الذی، کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ سورہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو قرآن کی آیت تم پڑھتے ہو، اس کے اندر اللہ کے نبی کے مقام کا تذکرہ تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو کہتے ہیں یزید الفقیر کی میں نے کہا ہاں۔ اب وہ زمانہ تھا جب سب حافظ ہی رہا کرتے تھے، تو اسی لیے کوئی کسی کو حافظ بولتا بھی نہیں تھا۔ اب آج کل کوئی ٹاما ٹاما حافظ ہوتا ہے تو ایک نام ہے، باقاعدہ ایک لقب ہے، حافظ فلاں حافظ فلاں حافظ فلاں۔ اس زمانے میں تقریباً سب حافظ ہی رہا کرتے تھے، اس لیے بات بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر یہ دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ تم نے پڑھا ہے اللہ کے نبی کے مقام محمود والی آیت کریمہ، کہتے ہیں وہی وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فائز کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، شفاعت عظمیٰ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ تو کس کو نکالے گا؟ کافروں کو نکالے گا؟ کافروں کو نہیں، کافر کہاں نجات پانے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش کافروں کے لیے تو ہے ہی نہیں، میری امت کے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے میری سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے نبی اس مقام پر فائز ہوں گے اور وہیں سے سفارش کرنے کا حکم ہوگا۔ سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نکالے گا آپ کی سفارش سے وہ کون ہوں گے؟ یہی گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے۔ اور انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنتی ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو جہنمی کہیں گے۔ یہ پورا واقعہ، خیر حدیث تو لمبی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب وہ نکالے جائیں گے جہنم کے اندر جلیں گے، روایت کے اندر ہے کہ وہ جل کر کے عیدان السماسن کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک کالی لکڑی ہوتی تھی، بالکل پتلی لکڑی کالی، اس سے تشبیہ دیا کہ جہنم میں جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے؟ اسی کالی لکڑی کی طرح سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہاں سے نکالے جائیں گے تو ایک نہر ہے، نہر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر، بعض روایتوں میں اس کا نام نہر حیات بتایا گیا ہے، بعض آیتوں میں نہر حیہ بتایا گیا ہے اس کا نام۔ اس کے اندر انہیں نہلایا جائے گا، یسبغون فیہ صبغہ، انہیں ایک ڈبکی لگوائی جائے گی، اور ڈبکی لگا کر کے جب نکالا جائے گا تو وہ کالا کلوٹا جو جل کر کے ہو چکا تھا وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ بالکل سفید چمکتا ہوا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری ملاقات جابر بن عبداللہ جیسے امت کے اتنے بڑے عالم سے ہو گئی، جس نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم جس رائے پر چل رہے ہیں وہ خوارج کی رائے ہے، اور اگر ہمارا سابقہ اس صاحب علم سے نہ ہوا ہوتا تو ہم لوگ خوارج کی رائے پر خود چلتے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ہم لوگوں نے وہیں سے طے کیا تھا کہ حج کر کے فارغ ہوں گے تو یہ معاملہ پھیلائیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر حج اور عمرے کے موقع کو غنیمت سمجھا جائے، خاص طور پر علماء کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے عقیدے کے فساد سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آدمی بچ سکتا ہے. ورنہ یوں جائے اپنا کام کر کے یوں پلٹ کر کے آ جائے تو کوئی علم کی روشنی اس کو نہیں ملے گی. جس اندھیرے کے ساتھ گیا تھا اسی اندھیرے کے ساتھ واپس آ جائے گا. اس لیے یاد رہے کہ علم کے حلقات کی تلاش خصوصیت کے ساتھ حج اور عمرے کے موقع پر خاص طور پر کرنا چاہیے. بہرحال یہ آپ سمجھ لیں اتنی سی بات ہے کہ یہ باطل عقیدہ خوارج کا ان کے پاس تھا، اور یہ خود مبتلا تھے، دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کا پلان ارادہ کیے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سابقہ ہو گیا، اور وہ اس گمراہی سے، اس بدعت سے الحمدللہ بچ گئے، محفوظ. ایک زندہ واقعہ. آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کی شبہات اگر تابعین کے دور میں پھیل سکتے ہیں، اور صرف شبہ نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اتر سکتی ہیں ایسی بدعتیں، تو آج کل کا دور کتنا دور ہے علم سے. اس زمانے کے مقابلے میں اس صحابہ اور تابعین کا دور تھا. اگر اس وقت شبہات دل کے اندر اتر سکتے ہیں تو آج فتنے کتنے زیادہ ہیں، شیطان کتنا زیادہ اپنی جال کو مال کو پھیلایا ہوا ہے. آج کتنے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو اسی مشن پر کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم کو توحید سے سنت سے برگشتہ کر دیں. اس مقصد کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. تو کتنا خطرہ ہے کہ ہمارے عقیدے برباد نہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اس دور میں اور کئی گنا زیادہ ہم علماء سے وابستگی کی کوشش کریں. مقتدر علماء، چوٹی کے علماء، پختہ منہج اور عقیدے کے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں ہم عقیدے کا علم، منہج کا علم حاصل کریں، تاکہ اپنے آپ کو بدعات سے، گمراہیوں سے بچا سکیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند مسائل ہیں، ابھی چند مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ میں داخل ہوں گے اور اس کی شرح بھی آپ کے سامنے کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حدیث جبریل کا مضمون اور اس کے مشمولات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت دینے کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بدعت کی دو قسمیں ہیں. بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت جو ہوتی ہے وہ عقیدے میں ہوتی ہے، اور ایک بدعت جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے. اگر دوسرا نام جانیں، دوسرے نام سے بات کریں تو بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت وہ ہے، بدعت کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، دین میں کوئی نئی چیز جس کی کوئی اصل دین کے اندر نہ ہو. اب یہ جس کی اصل نہیں ہے وہ عقیدے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، جس کی کوئی اصل نہیں وہ عمل کی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو دو قسمیں ہیں، اور یہ دونوں نام ہیں. دوسرا نام کیا ہے؟ بدعت ایک وہ ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور بدعت ایک دوسری ہے جو انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتی ہے بلکہ کفر سے نیچے نیچے فسق اور گناہ تک پہنچاتی ہے. فسق اور گناہ تک پہنچاتی ہے. تو اگر عقیدے کی بدعت ہے تو وہ انسان کو کفر تک پہنچا دے گی. مثال کے طور پر ابھی جو بات چل رہی تھی تقدیر کے انکار کرنے والی بدعت، ابھی بات نہیں آئی ہے، آگے آئے گی کہ تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت یعنی قدریہ. اس فرقے کا نام کیا بن گیا؟ قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے. اب تقدیر پر ایمان جو رکھنا ہے وہ 3-4 پوائنٹ ہے، اس پر ایمان رکھیں گے تو تقدیر پر ایمان ہوگا. اس میں ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. سمجھ رہے ہیں نا؟ تفصیلات وہ آگے آنے والی ہیں، صرف شارٹ میں بات آپ سے کر رہا ہوں میں کہ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرنے والا اگر اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ازلی علم ہے، ایک دم شروع سے علم ہے، اور اسی علم کے مطابق وہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ سب کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کرنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ علم پر یقین نہیں رکھتا ہے تو ایسا تقدیر کا نہ ماننے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا امت کی اکثریت کے یہاں کافر ہے. امت کے اکثر علماء کے یہاں کافر ہے. چند علماء تھوڑا سا احتیاط برتتے ہیں، ورنہ بڑی تعداد علماء سلف کی کیا کہتی ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والا جو اللہ کے علم کو بھی نہ مانتا ہو کہ شروع سے اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے، جو تقدیر پر ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، تو ایسے شخص کو امت کی بڑی تعداد کیا سمجھتی ہے؟ کافر سمجھتی. تو اب یہ تقدیر کے انکار کرنے والی بدعت کون سی بدعت ہوئی؟ کفر تک لے جانے والی بدعت ہوئی، عقیدے کی بدعت ہوئی، ہے نا؟ عقیدے کی بدعت. تو اب جو ہم سنتے ہیں نا، بہت سارے اقوال ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ بدعتی سے سلام نہیں کرتے تھے، ہمارے اسلاف بدعتی سے راستہ بدل دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بدعتی کے ساتھ میرا رہنا اس سے کہیں زیادہ برا ہے کہ میں کسی خنزیر کے ساتھ میں رہوں. ایک کمرے میں مجھے اور کسی سور کو اکٹھا کر دیا جائے یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے اور کسی بدعتی کو اکٹھا کر دیا جائے گوارا نہیں. یہ سارے اقوال، یہ اشارہ خالی، یہ جو اقوال آئیں گے انشاءاللہ جدید، اس میں کیا نام ہے، اقوال سلف میں انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی، اور بھی جگہوں پر آئیں گی. تو یہ جو اس طرح کے اقوال آپ سنتے ہیں نا، یہ سارے اقوال کس کے بارے میں ہیں؟ عقیدے والی بدعت کے بارے میں. عقیدے والی بدعت کے بارے میں سارے اقوال ہیں. ورنہ جو عمل والی بدعتیں ہیں وہ بھی گندی ہیں، بری ہیں، گھناؤنی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر انسان گنہگار ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہوں، نماز کے ٹائم پر نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی، عشاء کی نماز فلاں فلاں، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بدعت کفر تک لے جانے والی بدعت نہیں، عمل کی بدعت. تو اسے سلام کرنا بند نہیں کریں گے، بلکہ اسے سلام کریں گے تاکہ اس کو ہم سمجھا سکیں کہ بھائی ماشاءاللہ بقیہ تو ایمان عقیدہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ عمل والی بدعت آپ کر رہے ہیں، اس سے بھی بچیے. یا مثال کے طور اذان سے پہلے ضرورت پڑھنے والی بدعت، یہ بھی عمل کی بدعت. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے بدعت سے انسان فاسق اور بدعمل ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو بدعتیں ہیں یہ بہت خطرناک قسم کی بدعتیں ہیں، چاہے تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں یا تقدیر کے پیچھے مجبور ماننے والے جو لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں ہمارے ہاتھ، ہماری حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردہ کسی نہلانے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے، جیسا چاہے الٹے پلٹے. ہم بھی تقدیر کے پیچھے مجبور ہیں، جب اللہ نے لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے. پھر یہ بھی آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، اللہ نے جب لکھا ہی ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو گناہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو سزا کیوں دے گا، ہم کو جہنم میں کیوں ڈالے. اس طرح کی باتیں کر. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، قدریہ اور دوسرا جبریہ. تو یہ قدر کی بدعت اور یہ جبر کی بدعت، دونوں بدعتیں عقیدے کی بدعت ہیں، اور ان دونوں بدعتوں کی وجہ سے انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی بدعت اور عمل کی بدعت دونوں کو جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.